الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اور قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے اور اس میں عظیم فائدے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان اس کے لیے جلدی کرتا ہے، اور یہ ہر صاحب استطاعت کے لیے جائز ہے۔ اس لیے مرد اور عورت کو چاہیے کہ شادی کے لیے جلدی کرے اور اس پر پوری توجہ دے، اس لیے کہ اس سے فتنوں اور برائیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنا نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وقت پر شادی کر لے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ نفلی روزے رکھے، روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے۔ دینی بھائیوں، اس حدیث میں نکاح میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اور اس حکم میں مرد اور عورتیں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سب شامل ہیں، اور اس میں ہے کہ یہ حکم صاحب استطاعت کے لیے ہے، اور اس میں مالی، جسمانی، نفسیاتی اور عقلی ہر قسم کی قدرت شامل ہے۔ اور اس حدیث میں نکاح کے فوائد، آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت کی بھی وضاحت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو آدمی شادی کی رغبت کے باوجود عدم قدرت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کمزور کرتا ہے اور اسے حرام کام کے ارتکاب سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں سرپرستوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ اسی طرح یہ نصیحت بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور اگر پیغام دینے والے کا اخلاق و دین درست ہو تو اسے نہ ٹھکرائیں، اس لیے کہ اگر پیغام دینے والا دیندار اور با اخلاق ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تو اس پیغام کو ٹھکرانا جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر کوئی دیندار اور با اخلاق شخص تم کو نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں ظلم و ستم اور فساد پھیل جائے گا۔ اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ ولی اور عورت پر لازم ہے کہ جب کوئی دیندار اور با اخلاق شخص پیغام دے تو وہ اسے قبول کر لے، اور اس کے ساتھ شادی کرنے میں جلدی کرے، اور دنیاوی معاملات اور بیکار بہانوں کی وجہ سے شادی سے انکار نہ کرے۔ مثلا یہ بہانہ بنا کر رشتے سے انکار کرنا جائز و درست نہیں ہے کہ لڑکا چھوٹا ہے یا لمبا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، غریب ہے یا شادی شدہ ہے وغیرہ۔ اور خاص کر لڑکی اگر عمر دراز ہے تو ولی کا یہ بیکار بہانہ بنا کر اس دینی و اخلاقی اور شرعی رشتے سے انکار کرنا اور اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کروانا ظلم و زیادتی ہے۔
اور خود لڑکی کا اس رشتے سے انکار کرنا اپنے نفس کے لیے ظلم زیادتی ہے اور یہ زمین میں ظلم و ستم اور فساد پھیلنے کا سبب ہے۔ اسی طرح مرد کو چاہیے کہ دیندار متقی اور پرہیزگار عورت سے رشتہ کرے، اس لیے کہ دیندار متقی اور پرہیزگار عورت ہی کما حقہ شوہر کی اطاعت کرے گی اور اس کے حقوق کو ادا کرے گی اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، نیز اپنے بچوں کی دینی و اسلامی تربیت کرے گی اور اپنے والدین و رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاملہ کرے گی۔ اور یہ نکاح کے عظیم مقاصد میں سے ایک ہے، اور دین کے ساتھ اگر اخلاق اور حسب و نسب ہو تو یہ مزید سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دیندار کو فوقیت دیں اور دیندار کو فوقیت دیکھتے ہوئے دیندار سے اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کریں۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ دین والے سے رشتہ کرو، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں عورت کی بہترین چیز نہ بتاؤں؟ ایسی نیک عورت کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اگر وہ اس سے دور ہو تو اپنی حفاظت کرے۔ بس ہر صاحب استطاعت جوان لڑکا اور لڑکی اور مرد کو چاہیے کہ وہ شادی کے لیے جلدی کرے اور اس میں تاخیر نہ کرے اور اس سنت کو ترک نہ کرے، بلکہ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، شادی کے سلسلے میں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اور وہ شخص جو شادی کا ارادہ رکھتا ہے ان رسومات سے پرہیز کریں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور جو شادی سے متنفر کرتی ہے اور ان میں سے ایک بیجا خرچہ ہے جس کو برداشت کرنے سے اکثر لوگ قاصر رہتے ہیں، اس لیے اسے ترک کرنا ضروری ہے۔ بس معاشرے کے افراد کو چاہیے کہ اسے ختم کرنے میں تعاون کرے، خاص طور پر وہ رسمیں جو نوجوان پر بوجھ ڈالتی ہیں اور اسے بڑے قرضوں میں دھکیلتی ہیں، اور یہ ان صالح نوجوانوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے جو شادی کرنے کی رغبت رکھتے ہیں لیکن بہت زیادہ تکلفہ ہونے کی وجہ سے اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بس اولیاء کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور مہر کا مطالبہ کم کریں اور شادی کے تقریبات کے اخراجات کم کریں اور شادی میں شرائط کو ترک کرنے میں تعاون کریں، چاہے وہ شرائط جو لکھی گئی ہوں یا جو عرف میں رائج ہوں۔
جیسے مہنگے تحائف یا سفر جس میں بہت زیادہ روپے خرچ ہوتے ہیں، یا بعض دیگر مطالبات جو ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے جوان شادی کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں یا اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ پس نکاح کو آسان بنانا اور اس کے خرچے کو کم کرنا ضروری ہے، اور یہ نکاح کی برکتوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النساء برکتاً ایسرہن مؤونتاً، سب سے بابرکت عورت وہ ہے یا سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ میرے بھائیوں، ولیوں اور نوجوان لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ شادی کرنے کے لیے جلدی کرے اور اس میں آسانی و سہولت پیدا کرے اور اس کے اسباب اختیار کرے۔ اسی طرح دشمنان اسلام کی طرف سے کی جانے والی گمراہ کن خیالات اور دعوتوں سے بھی بچنا ضروری ہے، جن میں سے بعض کا دعویٰ ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں یا خاندانی مشیر ہیں جو شادی میں تاخیر کا مطالبہ کرتے ہیں، پختگی اور افہام و تفہیم کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوان شادی کرنے میں جلدی نہ کرے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ شادی زندگی میں مشاکل، تنازعات اور ناخوشی کا سبب ہے، اور نوجوان مردوں اور عورتوں کو آزاد رہنے کی دعوت دیتے ہیں اور شوہر بیوی اور خاندان کی پابندیوں کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ باور کراتے ہیں کہ شادی شدہ شخص قید میں ہے اور غیر شادی شدہ ایک خوش آزاد پرندہ ہے جو آسمان میں جہاں چاہتا ہے اڑتا پھرتا ہے اور موج و مستی کی زندگی گزارتا ہے، اور وہ شادی اور خاندان کی تشکیل کے مفہوم کو بگاڑتے ہیں اور اسے بہت مشکل بناتے ہیں، اور ازدواجی محبت کے معنی کو بگاڑتے ہیں، اس کے مطلب کو غلط بیان کرتے ہیں، غلط مطلب پہناتے ہیں، اور وہ ان کے دلوں میں حرام تعلق کو مزین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقی محبت شادی کے بغیر رشتہ قائم کرنا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے جوان لڑکا اور لڑکی شادی سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اور شادی سے دور رہتے ہیں اور آزادانہ زندگی گزارنے کو جو ہے بہتر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فساد اور معاشرتی بگاڑ کے ان مبلغین سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جنہوں نے بہت سے شوہر و بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے اور اپنے ان گمراہ کن افکار کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورت کو شادی کرنے سے باز رکھا ہے اور ان کے درمیان شرور و فتن پھیلا رکھا ہے۔ پس جو کوئی شادی نہ کرنے یا اس میں تاخیر کرنے کی دعوت دے یا آزاد رہنے پر ابھارے یا بغیر شادی کے تعلقات قائم کرنے کی دعوت دے یا شوہر کی اطاعت و خدمت کو ضروری قرار نہ دینے کی بات کرے، وہ گمراہ ہے اور معاشرے میں فساد و بگاڑ پھیلانا چاہتا ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔